انہوں نے ایل او سی کے اوپر جو ہماری ورکنگ باؤنڈری ہے اس کے اوپر ملٹیپل جگہوں سے انڈیا نے اٹیک کیا. 15 سے 16 جگہیں تھیں جہاں سے انہوں نے کوشش کی کہ پینیٹریٹ کر کے اندر آئے. یہ کیا ہوا تھا؟ سب سے بڑا سیٹ بیک تو ان کو 2 دن پہلے ایسی لگ گیا تھا کہ وہ پاکستان کے اندر انٹر ہی نہیں ہو سکے. انہوں نے جب وہ ان کو انگیج کیا اور ان کے وہ جو سارے جہاز تھے وہ ہٹ ہوئے, وہ فوراً یہ میسج ان کی پورے کے پورے ڈفرینٹ پیکیجز میں چلا گیا کہ کوئی جہاز ہمارے ہٹ ہو رہے ہیں. پتہ نہیں چل رہا. 500 کے قریب انڈین جو تھے اس میں مارے گئے, لیکن سب کو جو ہے وہ چھپا دیا گیا. تقریب ہے وہ نہیں کی گئی, اس کو اس انفارمیشن کو ہائڈ کیا گیا. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان فتح کر لیا, ہم نے لاہور فتح کر لیا, کراچی فتح کر لیا, اور یہ کیا ہے؟ دوستوں میں ہوں جبار چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل. ناظرین, اپنا جو مارکہ حق ہے اس میں فتح جو ہے پاکستان کا ایک عظیم جو ہے وہ کارنامہ ہے, پاکستان کے لیے عزت ہے, اور وہیں پر یہ ہندوستان کے لیے عالمی یوم شرمندگی بھی ہے کہ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہندوستان جو ہے وہ دنیا بھر سے ہر طرح سے جو ہے وہ کارنر ہوتا گیا, آئسولیٹ ہوتا گیا, اور پاکستان کی عزت جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی. ہم نے بہت ساری ایسپیکٹ جو ہیں اس مارکہ حق کے ڈسکس کیے ہیں, بہت زیادہ, یعنی کہ تذکرہ ہوا رافیل کا, رافیل گرایا گیا, اس کے بعد پاکستان نے کہ ایئر فورس نے جو ہے بڑی بہادری سے جو اس مارکے کو لڑا. وہیں پر جو ہے وہ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے گراؤنڈ فورسز بھی ایل او سی کے اوپر اور بہت سارے اور محاذوں کے اوپر ہماری گراؤنڈ فورسز بھی بہت سارا ڈٹی ہوئی تھی. آج ہم گراؤنڈ فورسز کا, پاکستان آرمی کے جوانوں کا جو ہے وہ اس مارکہ حق میں کردار ان کا ذکر کرتے ہیں. انہوں نے جو فتح سمیٹی. میرے ساتھ جیو پولیٹیکل سینئر اینالسٹ کرنل ریٹائر عابد لطیف صاحب موجود ہیں. کرنل صاحب, بہت زیادہ ہمیں مان ہے, فخر ہے ہماری اپنی فورسز کے اوپر, تمام کی تمام, کسی نے بھی کہہ لیں چس کرا دیتی جنہوں کہتے ہیں سارے لوگوں نے. لیکن ہم نے ذرا دیکھا کہ ہم دیکھیں کہ ایک طرف جنگ جو ہے وہ ہوا کے اوپر لڑی جا رہی تھی معاملہ, لیکن دوسری طرف ایک ایئر ڈیفنس بھی تھا پاکستان آرمی کا, اور پھر ایل او سی کے اوپر بھی تھا. یہاں پر بتائیں کہ یہاں پر اس دن کیا ہو رہا تھا؟ جی بالکل, جیسے آپ نے صحیح کہا کہ جی ہم نے جو ایئر فورس کی جو کیمپین ہے یا ایئر فورس کا جو اس دن کا جو دشمن کو جواب تھا 45 منٹ کے اندر, وہ تو ظاہر ہے بہت زیادہ اور بہت ہی ایک کمینڈیبل تھا. اور جس طریقے سے وہ ہوا, وہ ایئر فورس کی ہسٹری کے اندر ایک بڑا ایک ایسا ہے کہ جس میں پوری دنیا میں آج اس کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے, دنیا میں پڑھایا جا رہا ہے. ہم اس کی فوری بات آپ نے دیکھا کہ تھائی لینڈ میں مختلف جگہوں پہ وہ بتایا گیا کیسے پاکستان نے جو ٹیکل کیے. جی لیکن ایئر وارفیئر ہوتی ہے اب دنیا میں, جیسے یہ جو ایران اور امریکہ کی بھی کیمپین تھی, اس کے اندر 5 رنگ ماڈل تھا جو کہ جان بائیڈ ہیں امریکہ کے جو آتھر تھے اس کانسیپٹ کے وارفیئر کے, انہوں نے یہ دیا. تو اس طرح کی وارفیئر کے کانسیپٹ تو چلتا ہے. ایئر فورس نے بھی ایک بہت ہی نیٹ سینٹرک وارفیئر ہے اور ملٹی ڈومین وارفیئر کا ڈیمانسٹریٹ کیا. اچھا, جو گراؤنڈ کے اوپر بھی ایک زبردست فینومینا ہو رہا تھا. دیکھیں ان کا ارادہ یہ تھا, لگتا ہے کہ انڈینز کا, کہ جو ہماری ایئر بیسز ہیں اور جو ہماری ایئر فورس ہیں اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جائے, اور ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے انہوں نے وہ جو 85 ڈرونز بھیجے تھے وہ سارا انہی ٹارگٹس کے اوپر تھا. بالکل. اور کیونکہ دیکھیں جو ڈرون ہے اس کی ایک یہ جو کوالٹی ہے کہ وہ جو ریڈار کراس سیکشن ہے اس کے اندر نہیں آتا, یعنی ریڈار اس کو پک نہیں کرتا اس کا, کیونکہ حجم اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ ریڈار جو ڈاپلر افیکٹ ہے وہ وہاں پہ کریٹ نہیں ہوتا, تو ریڈار کی اسکرین پہ وہ نہیں آتا, ریڈار اس کو پک نہیں کر سکتا. تو یہ جب انہوں نے وہ بھیجے, اور تو دوسرا ان کا یہ تھا کہ جو ہماری اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوگا, اور پلس وہ جو ہماری ایئر بیسز ہیں اور جو ایئر فورس ہیں اس کو, ان کی جو ایئر فورس ہے وہ ڈیگریڈ کر دے گی. اسی لیے دیکھیں فوراً ان کی ایئر فورس کے کچھ 120 ایئر کرافٹ جو تھے وہ اسکریمبل کر گئے. اب 120 جہاز ایسی رینج کے اوپر جہاں وہ 30 سیکنڈ کے اندر ہمارے ملک کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں, وہاں پہ وہ موجود تھے. اور وہ پھر, اور تیسرا ان کا یہ تھا کہ جو گراؤنڈ والی سائڈ ہے, جو کشمیر والی سائڈ ہے, وہاں سے وہ کوئی منور کر کے اندر کچھ ایریا لینے کی کوشش کریں گے. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ مارکہ حق سے پہلے, جس کو وہ سندور بھی کہتے ہیں, اس سے 6 مہینے پہلے مودی صاحب نے اور راج ناتھ نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم وہ جو ان کا ناگپور میں جلسہ ہوتا ہے سالانہ, آر ایس ایس کا, کہ ہم اس دفعہ جو کشمیر ہے وہ آپ کو تحفے میں دیں گے. پاکستان یہ سپٹمبر 2025 کی بات, 2025 کی بات آپ کو یاد ہوگا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک دفعہ 2024 میں, اور پھر مودی صاحب نے جب یہ پہلگاؤں کی اسکیلیشن ہوئی تو اس کے دوران میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ جو کشمیر ہے وہ بھی ہمارا ہے.
وہ راجناتھ سنگھ کا بڑا مشہور بیان آیا تھا ڈاٹ 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 ورنہ ڈاٹ ڈاٹ ڈاٹ، تو وہ ان کا میرا خیال ہے یہ تھا. تو اس کو ہم آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بہت زیادہ یہ جو گراؤنڈ ہماری پاکستان کا کاؤنٹر آپ کہہ لیجیے کہ جو کاؤنٹر تھا ان کے آفینسو کو وہ ڈسکس نہیں ہوتا. انہوں نے ایل او سی کے اوپر اور یہ جو ہماری ورکنگ باؤنڈری ہے اس کے اوپر ملٹیپل جگہوں سے انڈیا نے اٹیک کیا. کوئی 15 سے 16 جگہیں تھیں جہاں سے انہوں نے کوشش کی کہ یہ پینیٹریٹ کر کے اندر آئے. ان کا خیال تھا کہ جب وہ 15-16 جگہوں سے اندر آ جائیں گے اس کے بعد پھر وہ جگہ کو انویسٹ کر کے وہ جتنا ایریا بنے گا اس کو وہ ڈکلیئر کر دیں گے کہ ہم نے جی موسٹ آف دا پارٹ آف دا کشمیر جو ہے وہ ہم نے لے لیا ہے. اچھا یہاں پہ جو ہماری جو یونٹس تھیں جو گراؤنڈ فورسز تھیں انہوں نے بہت بہادری سے اس کو ریزسٹ کیا. ان کے جو اٹیک تھے یہ آپ کا آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں. آزاد کشمیر کو لینے کا منصوبہ اوریجنلی یعنی کہ تھا کہ آپریشن سندور کے اندر آزاد کشمیر کو مزید جتنا ہو سکے انیکس کر لیا جائے. جی میں کیل سے لے کے تو چھم تک کی بات کر رہا ہوں. اس سارے کیونکہ پوری وار فیئر میں مار کے حق میں جنگ جو ہے وہ لگتا ہے ہمیں یعنی کہ بالکل ادھر ادھر نظر آتی ہے. جی جی لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں تو کیونکہ ایئر فورس کے اتنا بہت اوور ویلمنگ ایک کیمپین تھی, ایک بہت اوور ویلمنگ رسپانس تھا اور بہت ہی بریو اور بہت پروفیشنل تھا کہ اس کے اندر یہ والی کیمپین جو ہیں اس کا زیادہ ذکر نہیں. اچھا آپ کو یاد ہے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اس طرح سے کوئی 11 جگہیں تھیں جس پہ انہوں نے پہلے آگے آنے کی کوشش کی, پھر ان کا جو اٹیک تھا وہ بلنٹ کیا گیا, پھر جب وہ بلنٹ کیا گیا تو پھر ہماری جو گراؤنڈ ٹروپس تھے انہوں نے ان کو پیچھے کو دھکیلا اور 11 جگہوں کے اوپر وہ اپنی پوسٹیں اور اپنے جو کمانڈ پوسٹ تھیں اور اپنے جو سیکٹر سے کمپنی ہیڈ کوارٹرز بٹالین ہیڈ کوارٹرز وہ چھوڑ کے پیچھے چلے گئے, جن پہ انہوں نے پہلے فلیگ لگائے لیکن وائٹ فلیگ لہرائے, لیکن جب ایک دفعہ سے اوفینسو ہماری طرف سے لانچ ڈفرینٹ سیکٹرز میں ہو چکے ہوئے تھے تو پھر وہ چھوڑ کے پیچھے چلے گئے, جن کو آرمی نے جو ہے وہ ان پہ وہ اپنا ہماری آرمی بھی چلی گئی. اچھا اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو آپ کو یاد ہوگا جو ان کا چھم سٹی ہے پنچ سٹی سوری وہاں پہ پنچ سٹی سے ارٹلری فائر کیا گیا تھا. اس ارٹلری فائر میں ہمارے جو ایک تھا بٹالین کمانڈر اس کے گھر پہ بھی فائر ہوا تھا جس میں ان کا جو بیٹا تھا شہید ہوا تھا. جی جی بالکل. اور پھر وہ پنچ سٹی جو تھی اس کے اوپر اگین پاکستان آرمی نے ایک بہت ہی ایک کیلیبر, اور وہ بھی سر بڑا یادگار واقعہ کہ بیٹا گھر میں شہید ہوا ہے. ہاں جی. اور وہ جو کرنل ہیں اب ان کے باپ جو ہیں فادر وہ وہاں محاذ پہ ڈٹے ہوئے ہیں. ان کو کہا گیا, انہوں نے کہا کہ میرا فرسٹ پرائرٹی جو ہے وہ اپنے ہوم لینڈ کا دفاع ہے, میرا بیٹا ضرور شہید ہوا ہے لیکن میرا سب سے پہلے یہ میں مار کے حق لڑوں. بیٹا جو تھا اس کا جستے خاکی گھر میں تھا اور وہ آگے محاذ پہ لڑ رہے تھے, اور پھر وہ جو چھم سٹی جہاں سے وہ آیا تھا اس کو بھی ایک پراپر رسپانس دیا گیا. اتنا رسپانس دیا گیا کہ وہ جو انڈین پاپولیشن ہے اس کو وہ سٹی پورا کا پورا خالی کرنا پڑا, کیونکہ وہاں پہ جو ملٹری انسٹالیشنز تھی جہاں سے وہ فائر ہوئے تھے ان سب کو ٹیک آن کر لیا گیا. اسی طرح پھر اگر آپ دیکھیں تو جو ہماری ایئر ڈیفنس تھی پوری کی پوری جو ہمارا جو انڈیا کے ساتھ بارڈر ہے اس کے اوپر 2 ایئر ڈیفنس جو سسٹم ہے وہ کام کرتے ہیں, ایک ایئر فورس کا ہے اور ایک آرمی کا سسٹم ہے, اور وہ ڈیوائڈ ہوتا ہے 3 سٹیجز کے اندر, لو رینج, میڈیم رینج اور لانگ رینج. اس کے اندر ڈیوائڈ ہوتا ہے. اسی طرح سے رسپانس بھی اسی طرح سے ڈیوائڈ ہوتا ہے, ڈفرینٹ اپنی اپنی رینج کے حساب سے وہ ان کے ریڈارز بھی لگے ہوتے ہیں اور ان کا جو انٹرسیپٹ کرنے کا میکینزم ہے وہ بھی لگا ہوتا ہے. اچھا اب جب یہ 85 کے قریب ڈرون فائر ہوئے تو یہ پورے پاکستان کی لینتھ اینڈ بریڈتھ پہ فائر ہوئے تھے. یہ بھاولپور کی طرف بھی فائر ہوا تھا, یہ لاہور کی طرف بھی فائر ہوئے تھے, یہ ایون کراچی اسلام آباد بھی فائر ہوئے تھے, کراچی بھی فائر ہوئے تھے, ہر جگہ پہ گئے تھے. تو ان سسٹمز کو جو ہے سب سے پہلے جیم کیا گیا, کیونکہ وہ جو تھے کاماکازی ڈرونز تھے, وہ ہیرون ڈرونز تھے جو 25-26 kg کا جن کے اندر ایکسپلوسیو تھا, کسی بھی ٹارگٹ پہ جا کے وہ گرے تو پوری بلڈنگ کو تباہ کرنے کے لیے کافی تھا. تو ان کو پہلے لوائٹرنگ کے میکینزم میں لے کے گئے, ان کو جب آپ نے جیم کر دیا, اسپوفنگ کر دی ان کی, تو ان کو ان کے ٹارگٹس یا ان کا وہ میکینزم اور پیچھے سے جو ان کا بلائنڈ ہو گئے, پھر وہ لوائٹر کرتے رہے اور وہ جہاں جہاں تھے وہ گر گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایئر ڈیفنس تھی اس میں جو آرمی ایئر ڈیفنس وہ بھی بہت افیکٹولی جتنے ہمارے جو کرٹیکل پوائنٹس ہیں, جو ہمارے ایسٹس ہیں اور جو ہمارے جتنی اسٹریٹجک ایسٹس ہیں جو کہ گراؤنڈ بیسڈ ہیں, ان سب کی پروٹیکشن جو تھی وہ ایئر ڈیفنس کر رہی تھی, جس میں ایون نان ملٹری کرٹیکل ایسٹس بھی تھے جیسے کہ بیراجز ہیں, جیسے ڈیمز ہیں, جیسے بہت ساری اور چیزیں آتی ہیں. تو آرمی کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی جو ہے پوری طرح, آرمی کا ایئر ڈیفنس سسٹم پوری طرح سے لٹ تھا اور نیٹ سینٹرک تھا, یعنی کہ وہ ڈومین جو ملٹی ڈومین ہے اس کا حصہ تھا. انہوں نے اپنے ریڈارز آف کیے ہوئے تھے اور وہ دیکھ رہے,
یعنی وہ جو سیٹلائٹ کے تھرو اور اس سسٹم کے تھرو ہم دیکھ رہے تھے, ہمیں کوئی نہیں دیکھ پا رہا, ہمیں نہیں دیکھ پا رہا تھا, کیونکہ اگر آپ اپنے ریڈارز آن کرتے ہیں تو اس کا سگنل جاتا ہے. سو اس طریقے سے ایک پورا میکینزم تھا, ایک بلینکٹ تھا جس کے تھرو یہ سارا جو فوج نے یہ سارا. کرن صاحب آپ نے یہ ذکر کیا ان کی جیمنگ کا, تو یہ 7 مئی جب ہندوستان نے حملہ کیا پاکستان کے اوپر, اس سے 2 دن پہلے یا 2 راتیں پہلے اس میں ابھی آپ نے ذکر کیا تھا کہ وہاں سے رافیل تک جو ہے انفلٹریٹ کرنے کی انہوں نے کوشش کی, لیکن ان کو جیم کر دیا گیا. یہ کیا ہوا تھا؟ سب سے بڑا سیٹ بیک تو ان کو 2 دن پہلے ایسی لگ گیا تھا کہ وہ پاکستان کے اندر انٹر ہی نہیں ہو سکے. جی دیکھیں, جب ان کے ایئر کرافٹ سارے اسکریمبل ہوئے, ان کا خیال تھا کہ یہ کلین رن ہوگا اور وہ یہاں پہ سارے آ جائیں گے. اچھا, جب اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ہماری سائڈ سے بھی اباؤٹ 40 کے قریب ایئر بورن ہو گئے, اور اس کے بعد وہ مارکا شروع ہوا جس کو ہم ملٹی ڈومین آپریشن کا جس کا ہم نے نام دیا, جو ایئر فورس نے جہاز گرائے. اس کے اندر اب جو ہمارے ایئر کرافٹ تھے وہ ان کے ریڈارز میں نہیں تھے, بہت پیچھے تھے, اور انہوں نے جو بیونڈ ویژول رینج میزلز تھے ان کے تھرو ان کے ریڈارز آف تھے. یہ جو فیڈ لے رہے تھے یہ سیٹلائٹس لے رہے تھے, جو سیٹلائٹ سے ان کو فیڈ آ رہی تھی, لیکن ان کے ریڈارز آف تھے, جس کی وجہ سے جو سامنے والے ایئر کرافٹس ہیں ان کو یہ جہاز نظر نہیں آ رہے. انہوں نے جب وہ ان کو انگیج کیا اور ان کے وہ جو سارے جہاز تھے وہ ہٹ ہوئے, تو وہ فوراً یہ میسج ان کی پورے کے پورے ڈفرینٹ پیکیجز میں چلا گیا کہ کوئی جہاز ہمارے ہٹ ہو رہے ہیں, نہ ڈاگ فائٹ ہو رہی ہے, اور یہ کس طرح سے ہو رہا ہے, تو چلو واپس. پھر یہ واپس گئے, اور نہ صرف یہ واپس گئے بلکہ ان کی جو فارورڈ ایئر بیسز تھی وہاں سے یہ جہاز پیچھے لے گیا, تاکہ کہ یہ ایئر اس کا ان کا خیال تھا کہ پاکستان جو اب ریٹیلیٹ کرے گا وہ ان ایئر بیسز کو ڈسٹروائے کر دے گا, جبکہ پاکستان نے بہت ہی کیلکولیٹڈ جتنا رسپانس بنتا تھا اتنا رسپانس. سر صاحب یہ بھی خبریں آئیں کہ ایل او سی کے اوپر جہاں پہ جو سفید جھنڈے لہراتے ہیں ہمیں دکھائی دیے کہ وہاں پہ ہندوستان کی آرمی کا, ان کے فوجیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا, جانی نقصان ہوا, بٹ لیکن ہندوستان نے ان کو کبھی بھی مان سمان نہیں دیا, کلیم نہیں کیا. کیا یہ زیادتی نہیں کسی سپاہی کے ساتھ ویسے اگر آپ؟ جی بالکل, کیونکہ دیکھیں بہت فیرس بیٹل ہوئی جس کا کوئی میں نے کہا جس کا بہت زیادہ چرچا نہیں ہوا, اور یہ ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ 500 کے قریب انڈین جو تھے اس میں مارے گئے. 500 از اے ہیوج نمبر, اور اس 500 کے اندر جو تھا وہ ڈیفینیٹلی اپنے اپنے گاؤں میں اپنی اپنی جگہوں پہ ان کی باڈیز بھی گئیں, لیکن سب کو جو ہے وہ چھپا دیا گیا. جو اس کی تقریب ہیں وہ نہیں کی گئیں, ان کو اس طرح سے اعزاز کے ساتھ اور میڈیا کے گلور میں یا ایون میڈیا کے نالج کے بغیر ان کو جو تھا ان کی رسومات جو بھی ہوتی ہیں ان کی اس کو ادا کیا گیا, اور وہ ایکچولی اس کو اس انفارمیشن کو ہائڈ کیا گیا, تاکہ ان کا خیال تھا کہ اس سے ایک بہت ڈیمورلائزنگ افیکٹ ہوگا انڈیا کے اندر, کہ یہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انڈیا پاکستان فتح کر لیا, ہم نے لاہور فتح کر لیا, کراچی فتح کر لیا, اور یہ کیا ہے یہ فنامنا. لیکن وہ آواز چھپی نہیں جی, اس کا جو اثر تھا یا وہ چیزیں تھیں وہ بعد میں نکلی, اس وقت بھی نکلی, اور لوگوں نے بہت شور مچایا کہ یہ جو ایکچولی اگر ہم جنگ جیت رہے ہیں, ہم نے آدھا پاکستان خدا نہ خواستہ ہم نے کشمیر لے لیا ہے, تو پھر یہ کیا فنامنا ہے. اس پہ بہت باتیں ہوئی. بہت شکریہ کرنل صاحب. ہم بھی ہندوستان کی سرکار سے درخواست کرتے ہیں جی کہ فوجی جو اپنا میدان جنگ میں جو شہید ہوا ہے ان کا کم سے کم جو ہے وہ مان سمان چاہیے. ابھی اس اینیورسری آ رہی ہے, گو کہ آپ کے لیے یہ عالمی یوم شرمندگی ہے, لیکن پھر بھی آپ ہماری خواہش ہے کہ آپ ان فوجیوں کا ضرور جو ہے ان کا مان سمان کریں, ان کی لسٹ جاری کریں, اور ان کا جو بنتا ان کو جو اعزاز ہے وہ ضرور دیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے پاس.